آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات بھیجیں صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو خالق الحق وظاہر الحق وباطن الحق الذي قاله حق ووعده حق وأمره حق وقال لكم في كتاب الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الصلاة والسلام على النبي الحق ونبأ الحق وصاحب كتاب الحق إنا أرسلناك بالحق وأبو القاسم محمد صلی علی محمد ثم صلاة الحق وسلام الحق وخلیفۃ الحق وامام الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظاهر في مقام الحق وحقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال رسول الله الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيث مدار علي وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسناه في إمام مبين درود بجے محمد علیہ محمد محمد مل کے آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد عزیزان محترم صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با آج ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بتا سکیں کہ کتاب مبین کیا ہے اور امام مبین کیا ہے۔ مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، امام مبین کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن جگ ہسائی ہے مشرکین کی، توجہ کیجیے گا، قرآن جگ ہسائی ہے مشرکین کی، رسوائی ہے کافرین کی، حوصلہ سرائی ہے مومنین کی، اور مدح سرائی ہے امیر المومنین کی۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یہ بہت خوب استقبال کیا آپ نے پہلے جملے کا۔ اچھا، قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن اس شکل میں کیسے آیا؟ جنگ یمامہ میں جب 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو اس وقت یہ حاکم نے یہ اعلان کیا کہ اب کہیں یہ اور حافظ قرآن ختم نہ ہو جائیں، کچھ بچے ہیں، 700 شہید ہو چکے ہیں، کچھ تھوڑے سے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں، قرآن کو جمع کیا جائے۔ قرآن کیسے جمع کیا جائے؟ حاکم وقت نے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی، ان کا کام یہ رکھا کہ وہ قرآن کو جمع کریں۔ قرآن کو کہاں سے جمع کیا گیا؟ قرآن کو کاغذ سے جمع کیا گیا، قرآن کو لکڑی سے جمع کیا گیا، لکڑی پہ اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، کاغذ کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، چمڑے کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ابھی 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں، لیکن کچھ تو باقی ہیں، 5 10 15 کچھ تو باقی تھے، تو انہوں نے اتنی جدوجہد کیوں کی؟ انہوں نے کاغذ سے قرآن کیوں لیا؟ لکڑی سے قرآن کیوں لیا؟ چمڑے سے قرآن کیوں لیا؟ ان حافظ قرآن کو کیوں نہ بلا کر ان سے تلاوت کر کے لکھ لیتے؟ آسان ہو جاتا۔ لیکن اور قرآن ہم نے جمع نہیں کیا، ہمارے والوں نے جمع نہیں کیا، یہ آپ والوں نے جمع کیا تھا۔ قرآن جمع کرنے والا شیعہ نہیں تھا، آپ کے موت پر شخصیت تھی۔ لگتا ایسا ہے کہ انہیں بھی اس وقت کے حافظوں پر اعتبار نہیں تھا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ لگتا ایسا ہی ہے، حافظ کو نہیں بلایا، قرآن جمع کر لیا لکڑی سے، جو جہاں پہ چمڑے سے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا جمع کر لیا۔ جب جمع ہونے لگا، امیر المومنین دربار میں پہنچے اور کہا کہ تم جس قرآن کے لیے در در بھٹک رہے ہو، یہ لو میں وہ قرآن لے کے آ گیا، یہ لو وہ قرآن آ گیا۔ لیکن ممبر سے آواز آئی
ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے، تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن نہیں چاہیے، تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن نہیں چاہیے۔ میں ان سے پلٹ کے کہوں گا آج آپ علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لے رہے تو قیامت میں علی کے ہاتھ سے جنت بھی نہیں لینا۔ سلامت رہیں، آواز اچھا دیں، آواز اچھا دیں شاہ صاحب، علی علی، یہ چہرے سلامت رہیں، آوازیں سلامت رہیں۔ میں کہوں گا جنت بھی نہیں لینا، علی ہی بانٹیں گے جنت بھی۔ علی چلے گئے۔ اچھا علی جو قرآن لے کے آئے تھے وہ معنی کے ساتھ تھا، تفصیل کے ساتھ تھا، ہر شان نزول کے ساتھ تھا، وضاحت کے ساتھ لکھ کے لے کے آئے تھے علی۔ اب انہوں نے کہا اعلان کیا قرآن جمع کرو۔ قرآن کیسے جمع ہو رہا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے کاتب آنے وحی کی، اور ظلم یہ ہے کہ یزید کا باپ بھی کاتب وحی ہے۔ جو تاریخ دان ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جو صرف کاتب تھا اسے کاتب وحی کر دیا، جو صرف لکھنے والا تھا اسے کہہ دیا کہ یہ کاتب وحی ہے۔ اچھا قرآن کیسے جمع کیا جا رہا تھا؟ اعلان کیا دیکھو جس کے پاس بھی کوئی اگر ایک آیت بھی موجود ہے تو وہ آیت لے کے آ جائے اور 2 گواہ لے کے آ جائے۔ یہ قرآن کی وہ گواہی دیں گے، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم قبول کر لیں گے۔ قرآن جمع ہو رہا ہے، کسی نے 2 آیتیں سنائی، کسی نے 4 آیتیں سنائی، کسی نے 10 سنائی، کسی نے 20 سنائی۔ آپ کا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کہیں کوئی مسجد بنے، کوئی مدرسہ بنے، کوئی امام بارگاہ بنے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی امام بارگاہ بن رہا ہے، آپ چندہ دے دیجئے، آپ تعاون کریں، آپ چندہ دے دیجئے، آپ تعاون کریں تاکہ امام بارگاہ بن جائے۔ سارے بھائیوں کی محنت سے، سب لوگوں کی محنت سے امام بارگاہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسی محلے کا ایک اکیلا شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی امام بارگاہ خود بنا لیتا ہے۔ تو میں کہوں گا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک امام بارگاہ 20 بندوں نے مل کے بنایا، ایک مدرسہ 20 بندوں نے مل کے بنایا، ایک مسجد 20 بندوں نے مل کے بنائی ہے، اور ایک مسجد فقط ایک بندے نے بنائی۔ دونوں جواب ملے گا دیکھو ان 20 بندوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکیلے مسجد بناتے، اکیلے مدرسہ بناتے، اکیلے امام بارگاہ بناتے، لیکن اس ایک بندے کے پاس، توجہ کیجیے گا، ایک بندے کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، اتنی طاقت تھی کہ وہ اکیلا امام بارگاہ بنا سکتا تھا۔ اب قرآن نے، تاریخ نے بتایا، لوگوں نے چندہ جمع کیا۔ کس کا چندہ جمع کیا؟ آیتیں جمع کری، کسی سے 2 لی، کسی سے 4 لی، کسی سے 8 لی، کسی سے 10 لی، کسی سے 20 لی، کسی سے 30 لی، آیتیں جمع ہوتی گئیں۔ تاریخ اسلام نے بتا دیا کہ چندہ لینے والے، قرآن کا چندہ لینے والے اور ہیں، اور رسول کے ہاتھوں میں پورا قرآن پڑھنے والا علی اور ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، ہاتھ سلامت رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب لیکن یہاں پہ بھی بات نہیں رکی، لوگوں نے کہا نہیں علی کا تذکر آ گیا، اب اس کو بڑھاؤ، گھڑو نئی نئی روایتیں، اب اس کو بناؤ۔ کیسے بنائیں؟ کہا دیوار بنا دیتے ہیں، دیوار بنا دی، کسی نے کھڑکی بنا دو، کھڑکی بنا دیا، کسی نے کہا چھت ڈال دو، چھت ڈال دی۔ اب وہ شہر نہ رہا بلکہ کمرہ بن گیا۔ کسی نے کہا کہ دیوار بنا دو، کسی نے کہا کھڑکی بنا دو، کسی نے چھت کہہ دیا۔ یعنی اب کسی نے کہا دیکھو نبی نے فرمایا ہے میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں صاحب اس کی دیوار ہیں، فلاں صاحب اس کی کھڑکی ہیں، فلاں صاحب اس کی چھت ہیں۔ نبی نے 10 ادب، میں نے 10 ادب جوڑ کے کہا مولا آپ تو کہہ رہے تھے صرف دروازہ ہے، انہوں نے دیوار اور کھڑکیاں بھی بنا دی، چھت بھی ڈال دی، مولا کیا کیجئے؟ اب اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس مسئلے کا حل بتا دیا تھا کہ میرے نبی نے کہا تھا دیکھو اگر کوئی حدیث میرے سے منسوب ہو اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے اسے کہیں اور نہیں ماننا، دیوار پہ کے منہ پہ مار دینا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یا علی یا علی، اس کو دیوار کے منہ پہ مار دینا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس حدیث کو پھاڑ دینا؟ کیوں نہیں کہا آگ لگا دینا؟ کیوں نہیں کہا زمین بوز کر دینا؟ کیوں نہیں کہا دفنا دینا؟ کیوں نہیں کہا کہ نہر میں بہا دینا؟ کیوں نہیں کہا سمندر میں بہا دینا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ دیوار کے منہ پہ مار دینا؟ نبی ضرور پلٹ کے کہیں گے میں تمہیں بتا رہا ہوں جعلی حدیثوں کی فیکٹری کا تعلق دیوار سے ہے، در سے نہیں ہے۔ سلامت رہیں، آواز اچھا رہیں، سلامت رہیں، آواز اچھا رہیں۔ آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات بھیجیں۔
جعلی حدیثوں کی فیکٹری کا تعلق دڑ والوں سے نہیں ہے، دیوار والوں سے ہے۔ اب ہم پر اعتراض ہونا شروع ہوا، کہنے لگے کہ حضور والا آپ کب تک ماضی کی بات کریں گے؟ اب قوم کو کچھ آگے بڑھائیں، کب تک ماضی کا تذکرہ، کب تک خیبر کی بات، کب تک خندق کی بات، کب تک عہد کی بات، بدر، کب تک بدر کی بات کرتے رہو گے؟ کب تک علی کا عین اللہ پڑھتے رہو گے؟ کب تک وجہ اللہ کہتے رہو گے؟ کب تک لسان اللہ کہتے رہو گے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب قوم کو کچھ آگے بڑھاؤ، کچھ آگے دیکھو۔ آج دنیا پتہ ہے آپ کو کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، آپ 1400 سال پیچھے ہو۔ میں نے کہا دیکھو آپ کو اگر ماضی سے تکلیف ہے، ماضی اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ میں نے کہا ماضی ان کو بری لگتی ہے کہ جن کا ماضی داغدار ہو، ہمارا ماضی داغدار نہیں، کیونکہ ہمارے ماضی میں یا کربلا ہے یا غدیر ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، ہمارے ماضی میں یا کربلا ملے گی یا غدیر ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا۔ کہنے لگے علی کو ماضی کی بات کو چھوڑے۔ میں نے کہا اگر ماضی حقیقت میں آپ کو ماضی بری لگ رہی ہے تو آپ کرو ماضی کا تذکرہ نہ کرو، غدیر کا تذکرہ نہیں کرو، خیبر کا تذکرہ نہیں کرو، عہد کا تذکرہ نہیں کرو، بدر کا تذکرہ نہیں کرو، موبائل کا تذکرہ نہیں کرو، اور موبائل کا تذکرہ نہیں کرو، ہر چیز کا تذکرہ نہیں کرو، غدیر کا تذکرہ نہیں کرو، علی کا عین اللہ کہنا چھوڑ دو، علی کو وجہ اللہ کہنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا ماضی کی بات کر رہے ہو، اگر ماضی اتنی بری لگتی ہے تو ذرا آپ پہلے قرآن کو تو چھوڑ کے دکھاؤ، قرآن کو تو چھوڑ کے دکھا دو۔ اگر قرآن کو چھوڑ سکو چھوڑ کے دکھاؤ۔ کہیں گے نہیں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا اچھا قرآن کو نہیں چھوڑ رہے، کعبے کو چھوڑ دو۔ کعبہ آج قبلہ تو نہیں بنا، 1400 سال پہلے علی کی قدموں سے قبلہ بنا تھا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ آج تو نہیں بنا، نبی کو چھوڑ دو، نبی آج نبی کو ہی بنے ہیں، 1400 سال پہلے نبی بنے تھے۔ کہیں نہیں ہم نبی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کعبے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جب قرآن نازل ہوا تھا تو صرف کیا اس میں حال کی باتیں تھیں، مستقبل کی باتیں تھیں؟ نہیں، اس میں آدم کا ذکر بھی تھا، ماضی کی باتیں تھیں، آدم کا ذکر بھی تھا، نوح کا ذکر بھی تھا، ابراہیم کا ذکر بھی ہے، موسیٰ کا ذکر بھی ہے، عیسیٰ کا ذکر بھی ہے، انوش کا ذکر بھی ہے، یوسف کا ذکر بھی ہے، ایوب کا ذکر بھی ہے، یعقوب کا ذکر بھی ہے۔ میں نے کہا ان کا ذکر اگر نکال سکتے ہو تو قرآن سے نکال دو۔ فوراً کہیں گے ان کا ذکر نکال نہیں سکتے کیونکہ ان کا ذکر ہدایت ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کے کہا کہ دیکھو جو واقعات نبی سے پہلے گزرے وہ ہدایت ہے، تو پھر جو نبی کے بعد گزرے وہ ہدایت کیوں نہیں ہے؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ وہ ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اچھا میں نے کہا اگر آپ کو واقعی ماضی چھوڑنی ہے، اگر برا لگ رہا ہے ماضی کا تو آپ یہ چیزیں چھوڑ دیجئے۔ اچھا مجھے آپ اتنا بتائیں قرآن کتنے فیصد ہدایت ہے؟ کیا قرآن 10% ہدایت ہے؟ کیا 20% ہدایت ہے؟ کیا 40% ہدایت ہے؟ کیا 50% ہدایت ہے؟ یا 60% ہدایت ہے؟ آپ کہیں گے قرآن 100% ہدایت ہے، قرآن 100% ہدایت ہے۔ یعنی اگر قرآن میں آدم کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، نوح کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، موسیٰ کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، یعقوب کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، ایوب کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، یوسف کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، ابراہیم کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، اسماعیل کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، موسیٰ کا ذکر ہے تو ہدایت ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے تو ہدایت ہے۔ میں نے 10 زیادہ کو جوڑا، میں نے سوال کیا آپ سے بس مجھے آپ اتنا بتاؤ اسی قرآن میں درود بھی ہے کیا؟ مجھے اتنا بتاؤ درود پڑھنا انتشار پھیلاتا ہے یا ثواب بنتا ہے، ہدایت بنتا ہے؟ آپ فوراً کہو گے انتشار نہیں پھیلاتا بلکہ ہدایت بنتا ہے۔ میں نے کہا اسی قرآن میں لعنت بھی ہے، تو لعنت کرنا انتشار نہیں پھیلاتا بلکہ ہدایت ہوا کرتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ہدایت ہوا کرتا ہے، اور میں نے ان لوگوں پر دل کھول کے لعنت کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں نے ان لوگوں پر دل کھول کے لعنت کی ہے جن شریروں نے شریعت میں شرارت کی ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں۔ میں نے ان لوگوں پر دل کھول کے لعنت کی ہے جن شریروں نے شریعت میں شرارت کی ہے، اور اس کے حامی نہ علی ہوں گے نہ محشر میں خدا جس نے زہرا تیرے دشمن کی حمایت کی ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ کہنے لگے علی ماضی کی بات ہے۔ میں نے کہا دیکھو قرآن
ماضی مستقبل کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور جیسی کتاب مبین ہے ویسا امام مبین ہے۔ جیسے کتاب مبین کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہیں، اسی طرح امام مبین بھی سب کے لیے ہیں، ماضی کی بات نہیں ہے صرف۔ اچھا، قرآن ہدایت ہے، آل محمد ہدایت ہے، اہل بیت ہدایت ہے، علی صرف ماضی کے لیے نہیں ہے، فاطمہ صرف ماضی کے لیے نہیں ہے، حسن صرف ماضی کے لیے نہیں ہے، حسین صرف ماضی کے لیے نہیں ہے، یہ 14 کے 14 صرف ماضی کے لیے نہیں ہے۔ اور توجہ کیجیے گا، علی اگر صرف مرد میدان ہوتے، اگر صرف نفس رسول ہوتے، اگر صرف وجہ اللہ ہوتے، اگر صرف لسان اللہ ہوتے، اگر صرف جنب اللہ ہوتے، اگر صرف ارادت اللہ ہوتے، اگر صرف مشیت اللہ ہوتے، اگر صرف استاد جبرائیل ہوتے، اگر صرف فاطمہ کا شوہر ہوتے، اگر صرف حسنین کے بابا ہوتے، اگر صرف فاتح خیبر ہوتے، اگر صرف فاتح بدر ہوتے، اگر صرف فاتح خندق ہوتے، اگر صرف فاتح عہد ہوتے، تو بھی ماضی کی بات ہو سکتے تھے۔ کیا کیجئے، جس نبی نے قرآن دیا ہے اس نبی نے فرمایا یا علی انت امیر المومنین، اے علی تو امیر المومنین ہے، میں نے معاملہ آپ پہ چھوڑا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ علی کو ماضی کہیں یا مستقبل کہیں۔ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر ماضی مومنین صرف ماضی میں تھے تو علی بھی ماضی کے ہیں، اور اگر مومنین قیامت تک کے لیے ہیں تو علی بھی امیر المومنین قیامت تک کے لیے۔ سلامت رہیں، آواز اٹھا رہیں، یا علی یا علی۔ علی بھی صرف ماضی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے علی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جنت بڑھ چکی ہے یا بٹے گی؟ دوزخ بڑھ چکا ہے یا بڑھے گا؟ توجہ کیجیے گا، جنت بڑھ چکی ہے یا بٹے گی؟ جنت بٹے گی، دوزخ بھرا جائے گا، کوثر ملے گی۔ میں نے کہا اگر آپ نے علی کو ماضی کا کہہ دیا تو بس مجھے اتنا بتا دو، جنت بانٹے گا کون؟ جہنم بھرے گا کون؟ کوثر پلائے گا کون؟ لوح الحمد اٹھائے گا کون؟ پل صراط سے پار کون کرائے گا؟ جواب لکھ کے دے گا کون؟ پل صراط سے پار کون کرائے گا؟ لوح الحمد کون اٹھائے گا؟ ایک تو سارے کام اللہ نے علی کو دے دیے، لوح الحمد بھی علی اٹھائے، پل صراط سے پار بھی علی کرائے، جواز بھی علی لکھے دے، جہنم کو بھی بھرے، جنت کو بھی بٹے، منافق کو بھی پہچانوائے، مومن کو بھی پہچانوائے۔ ایک سارے کام تو اللہ نے علی کو دے دیے، اور ایک عام ہے کہ جو دن بھر علی علی کرتے رہتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، گرتے ہیں تو یا علی، اٹھتے ہیں تو یا علی، سوتے ہیں تو یا علی، جاگتے ہیں تو یا علی، عذاب آئے تو یا علی، رحمت آئے تو یا علی، برکت آئے تو یا علی۔ ایک ہم ہے جو علی علی کر رہے ہیں، اور صرف ہم علی علی نہیں کر رہے بلکہ سب علی علی کر رہے ہیں، لیکن فرق ہے مومن محبت میں علی علی کرتا ہے، منافق مجبوری میں علی علی کرتا ہے۔ سلامت سلامت رہیں، سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، یا سلامت رہیں۔ علی علی فرق ہے، فرق۔ مومن محبت میں علی کو پکارے گا، منافق مجبوری میں پکارے گا۔ کوئی کہے گا مولا علی اور کوئی کہے گا لولا علی، فرق ہے۔ علی ماضی اور مستقبل میں نہیں، علی تینوں زمانوں کے لیے، زمانوں سے جو اوپر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، بے حب علی عبادت فضول ہے۔ توجہ توجہ، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، بے حب علی عبادت فضول ہے۔ سب نے سنا ہے یہ قول ساقی رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں مرے تو جہنم میں جائے گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں۔ علی صرف ماضی کے لیے نہیں، علی ہر زمان کے لیے ہیں، زمانوں سے ماورا ہے وہ علی ہے۔ علی صرف ماضی کے لیے نہیں، اللہ نے سارے کام قیامت کے دن علی کو دے دیے۔ لوح الحمد بھی علی اٹھا رہا ہے، پل صراط سے پار بھی علی کرا رہا ہے، جواز بھی علی لکھ کے دے رہا ہے، جہنم بھی علی بھر رہا ہے، میزان بھی علی لگا رہا ہے، سارے کام اللہ نے علی کو دے دیے۔ میں نے 10 سے ادب کو جوڑا، مالک تیرے نبی ہیں 1,24,000، کچھ کام آدم کو دے دے، کچھ کام نوح کو دے دے، کچھ کام موسیٰ کو دے دے، کچھ کام ابراہیم کو دے دے، کچھ کام تو کسی اور نبی کو دے دے، یوسف کو دے دے۔ مالک تو آدم سے جنت بٹوا لے، کیونکہ آدم جنت میں جا چکے ہیں۔ ابراہیم سے آگ میں بھگوا دے، جہنم میں بھگوا دے، کیونکہ ابراہیم کو آگ کا تجربہ ہے۔
موسیٰ سے پل صراط سے گزروا لے، کیونکہ موسیٰ کو دریا نیل پار کرنے کا تجربہ ہے۔ اللہ فوراً کہے گا کہ دیکھو میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، مظہر العجائب نہیں بنایا، کیونکہ قیامت کے دن یہ سارے کام علی کر کے دنیا والوں کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو علی اپنے کمالات کو نہیں دکھائے گا بلکہ خدا کے کمالات کو دکھائے گا۔ سارے کام علی کر کے دکھائے گا دنیا کو۔ کیوں؟ کیونکہ علی ہے مظہر العجائب، اللہ کا مظہر ہے علی، علی خدا نہیں، خدا کا مظہر ہے، یہ سارے کام کر کے دکھائے گا۔ آخری بات رحمت تمام، وقت زیادہ ہو چکا ہے ویسے بھی، تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے تم یہ علی ولی اللہ پڑھتے ہو، کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہو، اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہم محمد رسول اللہ پہ اسٹاپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تم اتنا لمبا آگے پڑھ لیتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہے؟ کیا فائدہ ملے گا؟ میں نے کہا اچھا ہم سے فائدہ پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے بس تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے یہ بتا دیجئے کہ جس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ توجہ کیجیے گا، سلامت رہیں محبوب بھائی سلامت رہیں۔ اس بندے کا تعلق کس سے تھا؟ کس فرقے سے تھا؟ مسلمہ کذاب کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا وہ کرسچن تھا؟ ہندو تھا؟ کون سے مذہب سے تھا؟ مسلمان تھا۔ اچھا فرقہ کون سا تھا؟ اب فوراً کہیں گے فرقے کو چھوڑو اپنی بات کرو، تم بتاؤ فائدہ کیا ملے گا؟ میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، توجہ کیجیے گا، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی دعویٰ جس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی علی والا نہیں تھا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آواز و شہادت رہیں، آواز و شہادت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، چہرے سلامت رہیں، سلامت رہیں، چہرے سلامت رہیں۔ بزرگوں کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ لقمان میں ماشاءاللہ سے بزرگ نظر آتے ہیں، ہمارے نئے کوٹ میں تو ہے ہی نہیں، اب اکا دکا ہے۔ مولا ان بزرگوں کو سلامت رکھے، عادی بھائی کو سلامت رکھے، سب کو ان کی سلامتی اور صحت و سلامتی کے لیے ایک اور مرتبہ درود بھیجیں آل محمد کی رات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری بات رحمت میں تمام، میں نے کہا آپ پوچھ رہے ہو کہ فائدہ کیا علی ولی اللہ پڑھنے کا، کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے بھی نبوت کا جھوٹا وعدہ کی دعویٰ کیا ہے ان میں سے ایک بھی علی والا نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے کہ دوسرے لوگ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیتے ہیں، علی والا کیوں نہیں کرتا؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، مائیں اپنی گودی میں بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا کلمہ یاد کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مائیں کہتی ہیں پڑھو محمد رسول اللہ، فوراً بچہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، ماں کہتی ہے بیٹا یہاں کلمہ ختم نہیں ہو رہا، آگے بڑھو، علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وا خلیفتہ بلا فصل۔ یعنی بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ اتنا بڑا علی، قیمتی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا علی نبی جیسا نہیں ہے تو یہ آوارہ ماں کی اولاد نبی جیسے کیسے؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آواز و شاد ہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، یا علی یا علی یا علی، یہ چہرے سلامت رہیں، یا سلامت رہیں۔ اجازت ہے تو ایک اور جملہ کہہ کے زحمت تمام کرو۔ اچھا درود بھیجے محمد علیہ محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا علی، اے علی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کے پاس سوال پوچھنے آتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں؟ یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، کوئی چاند کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی ہوا کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دے دیتے ہو۔ یا علی کچھ سوچ لیا کرو، یا علی کچھ سوچ لیا کرو، اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے۔ علی نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، علی نے فرمایا بس تو مجھے اتنا بتا دے تیرے دائیں ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، تیرے دائیں ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً کہا یا علی میرے دائیں ہاتھ میں 4 انگلیاں ہیں۔ علی نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ تو نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو نے فوراً جواب کیوں دے دیا؟ علی نے کہا وہ شخص نے کہا اے علی یہ ہاتھ سارے دن میرے سامنے رہتا ہے، میں اس ہاتھ کے سامنے رہتا ہوں، ابھی بھی سوچ کے جواب دوں؟ مولا علی کا جملہ ہے، آپ جانے آپ کی مودت جانے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ اس نے کہا سارے دن یہ ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے، میں اس کے سامنے رہتا ہوں، ابھی بھی سوچ کے جواب دوں؟ علی نے کہا یہی فرق ہے تجھ میں اور
ہم میں کہ تیرے سامنے ہاتھ رہتا ہے، ہمارے سامنے کائنات رہتی ہے۔ سلامت رہیں، یہ سلامت رہیں، یا سلامت رہیں، یا سلامت رہیں، یا علی یا علی یا علی۔ عزیزارو، علی نے دین پہنچایا، رسول نے دین پہنچایا، علی نے دین پہنچایا، اور اب حسین نے دین بچایا۔ دین کیسے بچایا حسین نے؟ کبھی جوان بیٹے کے سینے کے کو برچھی سے بھرا، کبھی 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر ستم کھایا، کبھی اپنے بھتیجے کا لاشا پامال دیکھا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے۔ دین ایسے بچایا۔ عزیزارو، ابھی کچھ مدینے سے قافلہ دور تھا، کوفے کربلا سے کچھ قافلہ دور تھا کہ ایک مرتبہ حسین کے صحابی قریب آئے اور کہنے لگے مولا ہمیں کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہا نا یہ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، حسین نے کہا اے صحابیوں یہ کھجور کے درخت نہیں ہیں، یہ نیزے کی انیاں ہیں کہ جو حسین کے خون کی پیاسی۔ حر قریب آئے، 1000 کا لشکر حر کے ساتھ ہے، عالم کیا ہے، حلق سے زبانیں باہر ہیں، قریب ہے کہ پانی نہ ملے تو مر جائیں۔ ایک مرتبہ ساقی کوثر کے بیٹے نے عباس سے کہا بھیا عباس حر کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ پانی آیا، پانی پلایا گیا تھا، لشکر کو پانی پلا دیا گیا، سواریوں کو پانی پلا دیا گیا۔ ایک مرتبہ ظہر کا وقت قریب آیا، حسین نے کہا اے حر جاؤ تم اپنی نماز الگ قائم کر لو۔ جیسے کہا نا نماز الگ قائم کر لو، ہاتھوں کو جوڑا۔ حر نے کہا مولا فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، علی کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، رسول کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میں اپنی نماز قائم کروں؟ مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ہزاروں نماز پڑھی حر نے، ساتھ پڑھی۔ جیسی نماز تمام ہوئی نا، ایک مرتبہ حسین نے اپنی سواری پہ بیٹھنا چاہا، حسین سواری پہ بیٹھے، چاہتے ہیں کوفے کی طرف جانا، لیکن حر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے حسین میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کربلا لے کے جاؤں، میں آپ کو کربلا، مجھے حکم ملا ہے۔ ایک مرتبہ لگام فرج میں ہاتھ ڈالا حر نے، جیسے ہی ڈالا نا ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر طرف گیا، کہتا ہے مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں اس اتنے بڑے مجمع میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں، بغیر وضو کے کیسے نام لوں؟ اگر حسین نے دیکھا حر کے دل میں محبت عالم محمد تھی، جیسے کہا ہے حر کہاں لے کے جانا چاہتا ہے، جہاں لے کے جانا چاہتا ہے لے جا۔ ادارو کربلا میں آئے حسین، جیسے آئے نا شب عاشور ہے، حر ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے، کبھی خیمے کے باہر جاتا ہے، روتا جا رہا ہے، گریا کرتا جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے ایک شخص ہے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا رکو رکو کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہے اور دیکھتا نہیں کتنی قیامت کی گرمی ہے، میرا رہوار پیاسا ہے، میرا گھوڑا پیاسا ہے۔ انہوں نے ماتم کیا، کہا جانور تو پانی پی لیں لیکن فاطمہ کا بیٹا پانی نہ پیے۔ در ہوتا رہا، آوازیں آ رہی ہیں اعلیٰ داش آئے پیاس آئے پیاس، ماتم کرتا جاتا ہے کہ ہے اور آج تو نے یہ دن، آج تیری وجہ سے فاطمہ کے بچوں کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے، تیری وجہ سے فاطمہ کا پانی بند ہے۔ جیسے ہی کہا نا فاطمہ کی اولاد کا پانی بند ہے، چاہتا ہے خیمے سے نکلنا چاہتا ہے، چاہتا ہے حسین کی طرف چلے، ایک اچانک بیٹا آگے بڑھا، کہتا ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ آگے بیٹا ہوا، ساتھ چلا بیٹا، کچھ دیر گزری تھی، ایسے میں غلام آگے بڑھا، کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بھائی آگے بڑھا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غلام کو کہا اے غلام میں نے تجھے حسین کے نام پہ آزاد کیا، جا تجھے میں نے آزاد کیا، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ جیسے ہی کہا نا جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا مولا جب تک یہاں رہے، جب تک یزیدیوں میں رہے، مجھے اپنے ساتھ رکھا، آج فاطمہ کی لال کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عزیزارو چاروں کو لیا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا اور بھائی کو لے کے چلے، یہ چاروں چلے۔ بیٹے نے کہتا ہے بیٹا دیکھو جب میں آ رہا تھا نا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، ان ہاتھوں کو ذرا باندھ دو۔
اس نے دونوں ہاتھوں کو بندھوایا، کہا بیٹا ان آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، کیونکہ ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہا بیٹا ایسے لے کے جاؤ جیسے غلام آتا ہے اور مجھے راستہ بتاتے جانا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزری تھی، کہا اللہ اکبر قاسم آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ اب چلا کر بیٹے نے کہا اللہ اکبر حسین خود آ رہے ہیں۔ طرف گیا اور پیروں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ کہا اور جا، ہم نے تجھے معاف کیا، ہمارے نانا نے تجھے معاف کیا، میری ماں نے تجھے معاف کیا، میرے بابا نے تجھے معاف کیا، شرما کے نہ رونا تھا رو۔ انہوں نے کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی نا تو میں نے میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز، جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی، علی کی بیٹیاں معاف نہیں کریں گی، میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ ایک مرتبہ آئے علی کی بیٹیوں کے پاس، عباس ہیں ساتھ میں، حسین نے کہا بھائی عباس بیویوں کے خیمہ کے بعد لے کے جاؤ۔ آئے علی، آئے یہ حر، آئے علی عباس کے ساتھ، عباس کہہ رہے ہیں اے حر یہ علی کی بیٹیوں کا پردہ ہے، علی کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، خیال رکھیو۔ ایک مرتبہ خود نے کہا السلام علیکہ، اے علی کی بیٹیوں تم پر میرا سلام۔ اندر سے آواز آئی اے بھائیا اور تجھ پر بھی علی کی بیٹی کا سلام۔ عزادار حسین کے پاس واپس آئے، ماتم کرتے ہوئے واپس آئے، کہا مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بھائیا اور تو مہمان ہے، تو اس عالم میں آیا ہے کہ جب ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ طرف گیا تھا اور کہنے لگا یہ وہ جس کی وجہ سے پانی بند ہوا ہے وہ بھی میں ہوں۔ عزادارو کہتا ہے مولا میرے غلام کو اجازت دیجئے۔ غلام گیا، غلام نے شہادت حاصل کری، کہا میرے بھائی کو اجازت دیجئے، کہا بھائی کو اجازت مل گئی، بھائی نے شہادت حاصل کری۔ اب آئے، کہا حسین مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اجازت دی، جیسے ہی دی نا، جری باپ کا جری بیٹا تھا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، لڑنے لگا، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، جواب دے رہا ہے، حر کا بیٹا ہے جواب دے رہا ہے۔ جب شکی نے وار کیا نا، گھوڑے سے زمین پر آیا، سلام کیا امام کو، زمین پر آیا، ادھر سے حر چلے، آخری جملہ ہے آپ جانو آپ کی محبت جانے، فاطمہ زہرا پرسہ لینے آئی بھی ہے، آپ جانو فاطمہ زہرا جانے۔ حسین آگے بڑھے، یہاں سے حر آگے چلے، حر نے کیا دیکھا کہ بیٹے کے لاشے پر حسین ہے، ہاتھوں کو جوڑا، کہ مولا غلام کا لاشا، مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ امام نے رو کر کہا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جوان کا لاشا بوڑھا باپ اٹھائے، میں نے دست ادب کو جوڑا، مولا کچھ دیر گزرے گی علی اکبر کا لاشا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، بار الہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، بار الہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بار الہ ہماری مجلس و جلوسوں کی حفاظت فرما، بار الہ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔ اللہم صل علی محمد و آلہ بس صحیح ہے، کوئی نہیں بات۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا علی بن الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا ایھا الرضا الرازق والقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ تعالی من اوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی